اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس ذات بابرکات کو بہتر پتہ ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، لہذا جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتے، ورنہ عام اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، جس طریقے رب کائنات فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں جہاں روزے کے مسائل بیان فرمائے، درمیان میں اللہ رب العزت نے اس بات کو شامل کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں انتہائی قریب ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات خود یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جہاں بھی جس حال میں بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہم تو پھر بھی گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ شیطان ملعون جس کا کام ہی انسانیت کو گمراہ کرنا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ دعا کرنے والا شیطان ہے، اور دعا کیا کر رہا ہے جو کسی کے لیے بھی فائدے مند نہیں بلکہ تباہی ہے، نقصان دہ ہے۔ لیکن میرا اللہ اس قدر جواد ہے، میرا اللہ اس قدر کریم ہے کہ رب کائنات نے اس بدبخت شیطان سے کہہ دیا انک من المنظرین، جاؤ ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا، تمہیں مہلت دے دی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ رب جو شیطان ملعون جیسے بدبخت کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، کیا ہم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی قریب یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ فرمایا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھو، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ تمہارا رب انتہائی زیادہ حیا والا اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ہاتھوں سے شرم آتی ہے کہ ان کو خالی کیسے لوٹائے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بشرطے کہ اس دعا میں گناہ نہ ہو، قطع رحمی شامل نہ ہو، یعنی گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، تو فرمایا رب کائنات اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتے۔ 3 نتیجے نکلتے ہیں دعا کے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے بندے کو فوری طور پر اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس دعا کے بدلے میں آنے والی آفت کو، مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ رب کائنات اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہم نے مانگی قبول نہیں ہوئی وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک خزانے کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اب اہل علم نے دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط عائد کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط، انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور ساتھ اسے اس بات کا بھی یقین ہو کہ یہ دعا میرے اللہ کے سوا کوئی اور قبول نہیں کر سکتا۔ دعا عبادت ہے نا، اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عرش والے رب کی۔ اگر دعا میں کسی کو شریک کر لیا تو شرک ہو گیا، لیکن انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا تو تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جو دل غافل اور لاپرواہ ہو نا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا، یہ جو تسبیحاں پکڑی ہوتی ہیں نا منکے پہ، منکا ٹھا منکا، اور ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا دعا نہیں ہوتی، یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان عزم مصمم اور وثوق کے ساتھ دعا کرے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو گرا کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کو اکڑ پھوں مت دکھائے۔ جس طرح کہ صحیحین کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ نام ہی معاف کرے گا تو خیر صلی اللہ، دنیا کا سب سے خطرناک لفظ خیر صلی اللہ۔ یہ بات نہیں کہنی کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا اس لیے کہ رب کائنات کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری کائنات کو بخش دے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات دے، اس کی بادشاہی کے اندر ایک سوئی کی نوک کے برابر کمی نہیں آ سکتی۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ انسان کو عزم مصمم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے تسلسل، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں بڑی دیر سے دعا کر رہا ہوں، قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تاریخ میں ایسے ثبوت بھی ملتے ہیں کہ لوگوں نے 10 12 15 سال تک مسلسل دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تب کہیں جا کے قبول فرمائی ہے۔ سادہ سی مثال لے لیں، بے اولاد جوڑے ہیں، بسا اوقات شادی کے 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، ہماری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، اور آخر میں جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بڑی دیر سے دعائیں کر رہا تھا، بڑے سال ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے، اللہ نے اب آ کے سنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کا شکار نہ ہو جائے، جس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بندہ کالا نہ پہ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کا در چھوڑ کے ہم کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتے، تو اس کے در کے سامنے روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں، جب اس ذات کو ہماری بہتری مقصود ہوگی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں 70 سال کی عمر میں جا کے، یہ نہیں کہ انبیاء کے واقعات، وہ تو ہے نا زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، 70 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت میں، دعا کی قبولیت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ حرام کا مال ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، رب کائنات کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو انسان حرام کھاتا ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ رب کائنات اس سے دنیاوی طور پر بہت کچھ عطا فرما دے۔ اس کی وجہ بلا کیا ہے کہ ایسا انسان جو حرام کھانے لگتا ہے نا، اس کو حلال ہضم ہی نہیں ہوتا۔
اور آپ کو پتا ہے کہ حلال کے راستے محدود بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں. یہ جملہ نوٹ کرنے والا ہے. حلال محدود بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے جنت کا حصول اتنا آسان تو نہیں. تو اس لیے جو شخص حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. حدیث اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں, صحیح مسلم میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص لمبا چوڑا سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے, سر میں مٹی پڑی ہوئی, لباس خاک آلود ہے, بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ اٹھاتا ہے, کہتا ہے یا رب یا رب یا رب, لیکن فرمایا اس کا لباس حرام کا ہے, اس کی خوراک حرام کی ہے, اس کے جسم نے حرام کی غذا سے پرورش پائی ہے, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. اور پانچویں اور آج کے سبق کی آخری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کی راہ میں ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. وہ کیا کہ ہم لوگ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں, لیکن جب فراخی میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ رب کائنات مشکل وقت میں اس کی دعا کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ تنگی میں اس کی دعا کو قبول فرمائیں, فرمایا اسے چاہیے کہ جب اس کے فراخی کے دن ہوں, جب اسے خوشی ملے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھے. ہمارے ہاں شادیاں دیکھ لیجئے, بچوں کی پیدائش دیکھ لیجئے, رب کائنات 3-4 بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا, 1.5-2 لاکھ روپے کی مٹھائی تقسیم کر دی, خسرے نچا دیے, ناچ گانا کر دیا, پٹاخے چھوڑ دیے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بنیادی حق ہے, جو رب کائنات نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے, وہ ہم نے نہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ بچے کا عقیقہ کرنا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فضولیات پر اتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے, لائٹنگ ہے, مووی ہے, شادیوں پر بینڈ باجا ہے, اور یہ جتنے بے حیائی کے کام ہیں, ان سارے کاموں کے بعد مجھے تو ان علماء کرام پر حیرت ہوتی ہے کہ جو میرج ہال کے باہر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور نکاح پڑھانے کے بعد دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ پاک اس جوڑے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا. اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا وہ دعا اس وقت واضح طور پر نظر نہیں آ رہا کہ یہ منافقت ہے, اور آمین کہنے والے بھی منافقت سے کام لے رہے ہیں؟ تو دعا کی قبولیت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہم فراخی کے وقت, خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. جب ہم خوشی کے موقع پر اچھے ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو رب کائنات یقینی طور پر مشکل وقت میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام قسم کی جائز اور نیک حاجات کو پورا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.